تمام تر حالات سے واقفیت، تمام تر جنت کی خوبصورتیاں سب کچھ دکھائی گئی، اور سب سے بڑھ کر جو عظمت عطا کی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بغیر کسی پردے کے اپنا دیدار کرا۔ سبحان اللہ۔ یہ خاصہ ہے ہمارے نبی کا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب دل چاہتا تھا کہ خدا سے باتیں کروں تو کوئی دور پر چلے جاتے، کہتے مولا مجھ سے گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے، تو خدا سے باتیں کرتے۔ زمانہ گزر گیا، لقب بھی پڑ گیا کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا۔ دوستو ذرا میری طرف بس آدھے گھنٹے توجہ دے دیجیے، بہت معلوماتی تقریر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے، یہاں تک کہ لقب بھی پڑ گیا کلیم اللہ، خدا سے باتیں کرنے والا۔ لیکن اس موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہر بار کہا گیا تھا لن ترانی موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی تھے وہ، رسول تھے، کہا لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتے، اسرار پر اسرار بار بار کہا، تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت آ جانا کوئی دور پر۔ آ گئے، خدا نے اپنی تجلی کی ایک کرن ڈالی تھی کوہ طور پر، پہاڑ جو پتھروں کا تھا وہ سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو غش آ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ادھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بغیر کسی پردے کے دیدار عطا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی، چاہے آدم علیہ السلام ہو، شیس علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم خلیل اللہ ہو، چاہے عیسیٰ روح اللہ ہو، جتنے انبیاء، جتنے رسولوں نے نظام آئے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے پرتو ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پرتو ہیں۔ اس لیے خدا نے موسیٰ کو اپنی ذات نہیں دکھائی، ذات دکھائی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ کو دکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ اہتمام کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کو یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ اس نقطے پر نبی پاک علیہ السلام نے صبح سے شام تک محنت کی تھی، مشقت کی تھی، ان لوگوں کے درمیان گئے تھے جو بتوں کے سامنے اپنے سروں کو پٹکا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ کہنے لگے بھائی اسے تو تم نے خود بنایا ہے، اس کے سامنے پیشانی جھکانا ہے، یہ تو پتھر ہے، یہ مورتی ہے، تم اس کے سامنے نہیں، بلکہ اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں جانے دیتا ہے، جس نے تمہیں آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی ہے، جو تمہاری زندگیوں پر قدرت رکھتا ہے، جو تمہیں موت دینے والا ہے، اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ صبح سے شام ہو گئی، کسی نے قبول نہیں کیا، تو اسی رنجیدگی کے عالم میں نبی علیہ السلام پر جو اثرات مرتب ہوئے تھے، آپ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں تھوڑا مایوسی کا اثر ظاہر ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر پر نہیں گئے، ام ہانی کے گھر پر گئے جو آپ کی بہن لگتی تھی خاندانی اعتبار سے، ان کے گھر گئے، چادر کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ دور ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے کفار ہمیشہ برداشتہ رہا کرتے تھے۔ تو ام ہانی نبی پاک علیہ السلام جس حجرے میں تھے، جس روم میں تھے، اس روم کے ارد پہرا دے رہے، کیا پہرا دے رہی تھی؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہمارا رب تو ہر جگہ موجود ہے نا، ہم یہاں بیٹھے ہمارا رب جانتا ہے، ہم باتیں کریں گے رب کو معلوم ہوگا، جس نیت سے بیٹھیں گے خدا کو معلوم ہے، ہمارا یقین ہے خدا نے قرآن میں کہا وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہاں تک فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں پہ کیفیت گزرتی ہے، خدا وہ بھی جانتا ہے۔ تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ جانتا کہ کیا ہوا ہے، تو جبریل کو بلایا، جبریل ادھر آؤ، جبریل آ گئے، انا حاضر۔ خدا نے فرمایا جاؤ، ایسے ایسے ہوا ہے، دیکھو میرے محبوب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے رنجیدگی کے عالم میں ہے اور ام ہانی کے گھر پہ ہے، جاؤ انہیں لے آؤ،
خانہ کعبہ کی سیر کراؤ، بیت المقدس کی سیر کراؤ، انبیاء اکرام کی جماعت وہاں ان کی منتظر ہے، اور اس کے بعد میری بارگاہ میں لے کر آؤ، جنت و دوزخ کی سیر کرا دو، تاکہ میرے محبوب پر جو دوسرے اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور میرے نبی کا دل جو ہے فرح اور شاددہ ہو جائے۔ یہ آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا تو جبریل جانے لگے، اب تیاری ہو رہی بارات کی، جانے لگے تو خدا نے کہا اکیلے نہیں جبریل، تمہارے ساتھ ایک تم ہو، تمہارے ساتھ 3 اور اولو العزم، جبریل کے علاوہ میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل، کہ ان چاروں کو ساتھ لو۔ اور جب یہ چاروں جانے لگے تو خدا نے کہا تم بھی تنا نہیں، کیونکہ دولہا تنا نہیں جاتا، یا دولہے کے صرف 1-2 نہیں بلکہ چند جو ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی تنا نہیں جاؤ گے، تم میں سے ہر ایک فرشتہ 70,000 فرشتے اپنے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جماعت، کتنی بڑی بارات ہے کہ 2,80,000 فرشتے اور 4 فرشتے اس میں اولو العزم۔ اب یہ جا رہے نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی طرف، پہنچ گئے، جبریل علیہ السلام نے کنڈیشن دیکھی، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ام ہانی پہرا لگا رہی ہے، دروازے سے کیسے پتہ چل جائے گا کھلے گا؟ کہا نہیں، چھت شک کرو اور چھت سے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ چھت شک ہوئی، جبریل علیہ السلام پہنچ گئے، جا کر دیکھا تو چادر اوڑھ کر لیٹے ہیں، تو نبی نے کہا یا اے اللہ تیرا محبوب تو چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔ کیسے نہیں، تم اسے جگاؤ، عام طور پر نہیں بلکہ اپنی آنکھیں جو کافوری ہے، تمہاری اسکن جو کافوری ہے، اپنی پیشانی کو نبی کے تلووں سے ملو، نبی کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب جاگ جائے۔ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہمارے آپ کی طرح وہ کہہ دیتے ہیں بڑے بھائی کی طرح، وہ سن لے، خدا نے کہا کہ میرے محبوب کے تلووں سے جبریل تم اپنی پیشانی بنو، اپنی آنکھیں بنو، ایک روایت میں کہ اپنے لبوں کو بنو، تاکہ میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے اور بیدار ہو جائے۔ یہ اہتمام کیا نبی کو بیدار کرنے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے بھی افضل و اعلیٰ خدا نے ہمارے نبی کو بنایا۔ بے شک بے شک۔ اب بیدار کر دیا، کہا یا رسول اللہ آپ کو بلایا ہے، رب نے بلایا، کہا اچھا، وضو کیا، فوراً امامہ باندھا، کیونکہ محبوب بلائے اور محبوب منع کرتے ہیں، مہم منع کرتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اپنے محبوب کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تیار ہو گئے، وضو کیا، امامہ باندھا، اور جیسے ہی باہر دیکھا تو براق کھڑا تھا، تو سواری لے کر آئے تھے جبریل، براق پر سوار ہوئے اور وہ فوراً چلنے لگا۔ عام طور پر نہیں جسے گھوڑ سواری یا دوسری سواریاں چلتی ہیں، نہیں، ہمارے آنکھوں کی جو روشنی ہے، لائٹ ویژن جتنی تیز چلتا ہے کہ ہم سیکنڈ میں کتنی بھی دور دیکھ سکتے ہیں۔ براق کی رفتار مفسرین نے فرمائی کہ جتنی ہماری نگاہ دوڑتی ہے، نبی جس براق پر سوار تھے وہ براق اتنی ہی تیز دوڑتا، اتنی تیز۔ اسی لیے وہ قرآن میں کہا نا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد لیلا، نکرہ کہے تو اسے جو ہے ایک معرفہ ایک نکرہ، 2 لفظ ہوتے ہیں، اس میں معرفہ اس میں نکرہ۔ نکرہ معرفہ جو ہے کسی مکمل طور سے کسی پر اطلاق ہوتا ہے، اس کا نکرہ جس پر بھی ہو جاتا ہے۔ پوری رات بھی نہیں لگی، رات کا ایک حصہ لگا، اور اس حصے میں اللہ نے ام ہانی کے گھر سے خانہ کعبہ، خانہ کعبہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان، عرش اعظم اور عرش بری، سدرۃ المنتہا، لامکا، بہت سی باتیں، جنت کی سیر، دوزخ کا دیکھنا اور بہت سے واقعات، یہ سب رات کے ایک حصے میں کر دیے۔ یہ خدا کی عطا ہے، ایسی کوئی بھی دوسری ذات نہیں پیدا ہوئی کہ اتنے وقت میں، قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے حصے میں یا راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ سیر کیوں کرائی؟ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر رنجیدگی کے اثرات مرتب ہوئے تھے، اس کو فرحت اور شادمانی میں بدلنے کے لیے خدا نے یہ اہتمام کیا ہے۔ تو یہ اہتمام فرحت اور شادمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام کیا وہ آپ نے سنا، اور جب آسمانی سفر مکمل ہو گئے، لامکہ تک پہنچ گیا مسئلہ، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل علیہ السلام بھی کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں تک تو آ گیا، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ میری حد ہے، اس سے آگے اگر ایک بال کے برابر بھی بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے میرے بال اور پر جل جائے، اب میں نہیں جا سکتا، آپ جائیں۔ اب وہ جانے کی کنڈیشن حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب لامکہ میں قدم رکھتے ہیں تو آواز ادھر سے شروع ہو جاتی ہے، جس کو 27ویں پارے میں واضح طور پر ذکر کیا گیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ذلك، اس سے بھی کم، یعنی اتنا قریب ہوئے ہمارے نبی خدا کے، اتنا قریب ہوئے فکان قاب قوسين، جیسے ایک تیر ہوتا ہے، تیر کمان، تو جو کمان کے دو سرے ہوتے ہیں اس میں رسی یا پلاسٹک باندھی جاتی ہے، ایک سرا دوسرے سرے کے سامنے ہوتا ہے، اور فرمایا او ادنى ذلك، اس سے بھی زیادہ قریب، ادھر رب ادھر مصطفیٰ، کوئی پردہ نہیں، کوئی دوسری ذات نہیں۔ اب کیا کیا ہوا؟ مصطفیٰ گئے تو کیا ہوا؟ ہمارے نبی پہنچے، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے نبی بیٹھ گئے اور عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تر عبادتیں مولا قولی ہو فعلی ہو، جیسی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، تمام تر عبادتیں مولا تیرے لیے ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بندے ہونے کا اظہار فرمایا، خدا کے خالق اور اس کے معبود ہونے کا اظہار فرمایا کہ مولا بندہ کتنی بھی عروج پر پہنچ جائے، کتنی بھی بلندیوں پر پہنچ جائے، وہ تیرا بندہ ہی رہے گا، اس کی جو عبادتیں ہوں گی مولا تیری رضا کے لیے ہوں گی۔ تو رسول اللہ عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تمام تر عبادتیں تیرے لیے ہے۔ اب اس رب کا فضل دیکھو، اس کا کرم دیکھو، نبی تو یہ کہہ رہے ہیں عبادتیں تیرے لیے ہے، اور خدا کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی نازل ہو۔ یہ جو تحیات ہم پڑھتے ہیں قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تحیات قرآن کی آیت نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول کے درمیان شب معراج ہوئی تھی۔ تو اب التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد میں خدا نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ دیکھیں جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے تو سجدہ کیا تھا، پیدا ہونے کے بعد سجدے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں الفاظ کی ادائیگی جو لفظ آپ کے اہلے تھے تو اس کا انہوں نے جو بیان کیا، کہا کہ نبی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا تھا یا رب حبلی امتی، اے رب تو میری امت کو بخش دے، پیدا ہوئے تب۔ اور اب نبی جب خدا کے سامنے ہے، بے پردہ خدا کی زیارت کر رہے ہیں، خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا سلام نازل کر رہا ہے ان پر، تو وہ نبی علیہ السلام ہمیں اور آپ کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم سب پر اور جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر تیری سلامتی نازل کر۔ یہ گفتگو ہے خدا رسول کے درمیان کی، بہت کچھ گفتگو ہوئی، اور جب ہمارے نبی آنے لگے تو خدا نے ایک تحفہ دیا جس کو تحفہ صلات کہتے ہیں۔
نماز کا تحفہ۔ مومنوں، نوجوانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا 50 مرتبہ نماز۔ عقل اسلام لے کر آ رہے تھے، وہی موسیٰ جو کوہ طور پر جاتے تھے، وہی موسیٰ جن کو کلیم اللہ کہتے ہیں، وہی موسیٰ جو بار بار کہتے تھے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہی موسیٰ جو تجلی الہی کی زیارت کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے، آج مل گئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام آ رہے تھے، روک لیا، اے محمد خدا سے ملاقات کرنے گئے تھے، خدا کا دیدار کر کے آئے ہو، بے پردہ دیدار کیا ہے، باتیں کی اور اس کے بعد کہا کہ خدا نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں کیا تحفہ دیا ہے؟ خدا کے رسول علیہ السلام نے کہا یہ 50 وقت کی نماز دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جو امت ہے نا وہ 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی، کچھ معاف کرا دو، کچھ معاف کرا دو۔ یہ نہیں کہا کہ 45 مرتبہ کی معاف کرا لو، کچھ معاف کرا لو، اس میں بھی حکمت بعد میں بتاؤں گا۔ ایک بار گئے 5 مرتبہ، پھر دوبارہ گئے، پھر 5 مرتبہ، تیسری بار گئے 5 مرتبہ، چوتھی بار گئے 5 مرتبہ، 9 چکر لگے، 45 مرتبہ معاف ہو گئی۔ جب 9واں چکر لگا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے محبوب میرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری امت اگر 5 وقت بھی نماز ادا کرے گی تو میں اسے 50 وقت کی پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہی شب معراج ہے جو کل، ایک تو یہ آج ہے، آج 26ویں رات ہے، کل آنے والی رات ہے شب معراج، اس کے بعد وہ جو آئے گی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اب میں عالم تصورات میں، اور جو میں نے پڑھے ہیں، جو حالات پڑھے ہیں، ان حالات میں سوال کیا گیا کہ موسیٰ جب تمہیں معلوم تھا کہ امت محمدیہ 5 وقت اس کو ملے گی اور 45 وقت معاف کر دی جائے گی، اور تم بار بار بھیجتے رہے، ایک ہی بار میں کہہ دیتے کہ 45 وقت معاف کرا لو، یہ 9 بار بھیجنے کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو جب تک دنیا میں تھا خدا کا دیدار کرنے کے لیے بہت خواہش کا اظہار کرتا، خدا سے کہتا مولا تجھے دیکھ لوں، باتیں کرتا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، بے پردہ میں نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا تھا، میں نے محمد کو بار بار جو بھیجا ہے تو میں نے محمد کی آنکھوں کا دیدار کیا ہے، وہ اس لیے کہ میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا لیکن جن آنکھوں نے خدا کو بغیر پردے کے دیکھا ہے موسیٰ ان آنکھوں کی زیارت کر لے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی یہ معراج ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے مومنوں یہ تحفہ صلاۃ ملا ہے جس کی حفاظت ہمیں اور آپ کے لیے ضروری قرار دی ہے، دنیا آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہونے کے لیے یہ بہترین اللہ کے رسول علیہ السلام نے تحفہ جو خدا کی طرف سے ملا ہے اس کی ادائیگی ہم اور آپ پر ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم انہیں ادا نہ کریں گے تو ہم بہت زیادہ عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اور پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ہی ثواب۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہہ نور ومن ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکہ ومن ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوۃ ومن ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولادہ ثمرہ ومن ترک صلاۃ العشاء فلیس فی دومہ راحہ۔ حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، زمین آسمان بدل سکتے ہیں، 4 سورج ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے جو فرمایا اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج ہم زمانے میں غور و فکر کریں، اپنی نگاہوں کو دوڑائیں تو کچھ پرابلمز ہیں جو نظر آتی ہے۔ پہلی کیا کہ بہت سے لوگ کریم پاؤڈر استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوبصورت نظر نہیں آتے، آپ دیکھتے ہو بہت سے بیوٹی پارلر گلی گلی میں کھلے ہوئے ہیں۔ ہماری آپ کی مسلمان ماں بہنیں کہ وہ جاتی ہے منہ دھلتا ہے تو کچھ کا کچھ اور ہو جاتا ہے، تو ایک تو یہ بھی پرابلم ہے کہ چہروں پہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ پہلے کی مناسبت آج ہماری کمائیاں بڑی ہوئی ہے، زیادہ کماتے ہیں
سیلری بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود گھر میں برکتیں نظر نہیں آتی۔ تیسری پرابلم کیا ہے کہ آج گھر گھر میں بیماریاں ہیں، گھر گھر میں دوائیاں چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ چوتھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اف کہنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد اف کر دے بس، وہ بھی کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایک یہ بھی پرابلم، اور ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو نیند میں آرام نہیں ملتا، کچھ کو نیند ہی نہیں آتی، کچھ کو آتی بھی ہے تو آرام نہیں ملتا، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو خدا انہیں آرام نہیں دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی نومہ فلیس فی وجہہ نور، کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے چہرے پر نور نہیں۔ ومن ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکہ، جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی اس کے رزق میں برکت نہیں۔ ومن ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوۃ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے جسم میں طاقت نہیں، اور جب طاقت نہیں تو بیماریوں کا گھر بنتا ہے جسم۔ آگے فرمایا ومن ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولادہ ثمرۃ، کہ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی تو اس کی اولاد میں وفاداری نہیں۔ اور آگے فرمایا جس نے عشاء کی نماز چھوڑ دی اس کی نیند میں آرام نہیں۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے جو سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم فجر کی پڑھیں گے تو چہرے منور ہو جائیں گے، ظہر کی پڑھیں گے گھروں میں برکتیں ہوں گی، عصر کی پڑھیں گے جسم طاقتور بنیں گے، مغرب کی پڑھیں گے اولاد وفادار ہوگی، عشاء کی پڑھیں گے نیند میں آرام ملے گا، اور سونے پر سہاگا یہ ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، پوری رات سوئے رہنے کے باوجود خدا اسے پوری رات نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مومنو، ماشاء اللہ۔ یہ سفر معراج میں اللہ تبارک